السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم جانیں گے کہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں، دوسری احادیث اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے، اور سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو کوئی حدیث سنے اور وہ دوسرے تک پہنچائے تو اس کا کیا اجر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو حسن و جمال سے تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اسے لوگوں تک پہنچایا۔ بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس تک حدیث پہنچائی جاتی ہے تو وہ سننے والے سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ سنن ابی ماجہ میں ہے۔ قرآن و حدیث کے ان ارشادات کو مد نظر رکھتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بعض علماء کے نزدیک فرض عین اور بعض کے نزدیک فرض کفایہ قرار پایا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے اس فریضہ سے مفر نہیں ہے، یعنی فرار ممکن نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہم کر سکتے اگر ہم دوسروں تک اللہ کا حکم نہیں پہنچا سکتے، اللہ کے نبی کا حکم نہیں پہنچا سکتے، اور نہیں تو کم از کم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے اتنا علم ضرور حاصل کرے کہ اسلام کے بنیادی عقائد اور اسلامی معاشرہ کے متعلق احادیث کا ایک ذخیرہ ہر مسلمان کے دل و دماغ میں محفوظ ہو، تاکہ کتاب و سنت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہم ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ اور یہی ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی بھی بعض معاملات میں اصلاح کر سکتے ہیں۔ احادیث کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم پہنچا سکتے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ چلیں آئیں دیکھتے ہیں کہ حدیث اس بات کی طرف کہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جو فرمان تو رب کریم کا ہے اور بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جو صحیح حدیث قدسیہ ہمارے پاس پہنچی ہیں وہ 200 کے قریب ہیں، غالباً اندازہ ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے، یعنی فرمان اللہ کا ہے، یعنی وہ قرآن میں تو نہیں ہے لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے یا اللہ یہ فرماتا ہے۔ ایسا کلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلام کی نسبت اللہ کی طرف فرمائے، یعنی کہ یہ میرے اللہ نے فرمایا۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہو۔ ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ سب سے پہلی حدیث ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اور اسے حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پاک کا مطلب یہ ہے کہ تمام کاموں اور عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت میں خلوص، اچھائی اور رضائے الہی ہے تو اس کام کا ثواب اور اجر ملے گا، ورنہ نہیں۔ مثلاً اگر ناموری، شہرت کی غرض سے وعظ اور تبلیغ کا ڈھونگ رچایا ہے تو قیامت کے دن ریاکاری کے جرم میں دھر لیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے نام کے چرچے اور شہرت کے لیے سخاوت کرتا ہے، یا میدان جنگ میں جا کر لڑتا ہے، یا حج کرتا ہے، یا پل، سرائے اور کنویں بنواتا ہے تو اسے کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا، یعنی اس کی نیت خالص اللہ کے لیے نہ ہو بلکہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے، یعنی یہ واعظ و نصیحت کرنے کا یہ مقصد ہے، تبلیغ کرنے کا یہ مقصد ہے کہ علماء دکھاوا کرے کہ میری نام جو ہے ہر طرف ہوگا کہ فلاں کو دیکھو کتنا اچھا عالم ہے۔ اور اسی طرح نیکی کے کام کرنے والے لوگوں کے لیے مختلف جو ہے ان کی سہولیات کے لیے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جیسے کوئی پل بنا دے، سڑک بنوا دے، یا کنواں لوگوں کے پانی کے لیے انتظامات کروا دے، لیکن اس کا مقصد یہ ہو کہ اس میں دکھاوا ہو، اللہ سے اجر کی امید نہیں لیکن لوگوں میں واہ واہ ہو، تو اس کے لیے اس کا انجام بہت برا ہے۔ وہ نیکی جو ہے، وہ اخلاص سے پاک جو نیکی ہے، وہ بھی انسان کے لیے گلے کا پھندا ہی آخرت میں بن جائے گی۔ معلوم ہوا کہ ہر کار خیر اور عمل صالحہ کرنے سے پہلے نیت میں اخلاص، نیکی اور اللہ کی رضا ہونا ضروری ہے۔ یعنی عمرہ اور حج کرنے والے کا بھی مقصد یہ نہ ہو کہ وہ دکھاوا کرے اور لوگوں سے واہ واہ سمیٹے کہ لوگ سمجھے کہ فلاں تو دیکھیں کتنے حج اور کتنے عمرے کرنے جاتا ہے اور کتنے اس نے کیے، اور لوگ اس کی نام کی واہ واہ کریں، تو وہ بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا سفر جو ہے نا وہ ضائع ہونے والی بات ہے۔ اب اس جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، یہ صحیح بخاری کی اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے ہم نے یہی سبق سیکھا کہ ہر کام سے پہلے، عمل صالحہ کرنے سے پہلے نیت میں اخلاص، نیکی اور اللہ کی رضا ہونا ضروری ہے، تاکہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہمارے حق میں بہتر ہو۔ یاد رہے کہ نیت کے بغیر کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تعمیر عمل کی بنیاد تو نیت ہے۔ پھر جب ہم تمام دین و دنیا کے کام نیک نیتی سے رضائے الہی کے لیے کریں گے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، تو وہ تمام کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبادت قرار پائیں گے، حتیٰ کہ بیوی کا نان و نفقہ اور اولاد کی پرورش اور تعلیم وغیرہ کا خرچ بھی نافلہ عبادت شمار ہوگی، یعنی اس پہ بھی اجر ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، ان کی اچھی پرورش کرتے ہیں، ان کی تعلیم کا جو خرچہ اٹھاتے ہیں، بیوی کا نان و نفقہ پورا کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو اس میں عبادت نافلہ شمار ہوگی، یہ بھی آپ کی نفلی عبادت ہے، اور اللہ کے ہاں انشاءاللہ ضرور اس کا اجر ملے گا۔ اور نیت جو کرنے کا طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ نیت دل کے قصد اور ارادہ کو کہتے ہیں، یعنی دل سے ارادہ کر لینا، اپنے دل سے ارادہ کرنا، کسی چیز کا نیت کر لینا کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح مسلمان بنائے، صحیح راستے پر چلائے، اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اور ہمارے تمام اعمال جو ہیں ان کو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہی ہونا چاہیے، اور دکھاوے سے اللہ تعالیٰ پاک کر دے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔